مقامات پہ مضمون بیان ہوا ہے اور تینوں مقامات شان نزول کے اعتبار سے مختلف حالات اور واقعات، یہ تینوں مدنی دور کے ہیں، لیکن پہلا مقام جو کتابی ترتیب میں آیا ہے وہ وقت ہے جب کہ اسلام پورے عربستان پہ چا چکا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرب کی پوری سرزمین کو اسلام کے زیر نگین کر دیا تھا۔ اسلام ملک کا نظام بن چکا تھا۔ دوسرا مقام سورہ فتح ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے یا غزوہ احزاب کے 1 سال بعد 1400 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے، لیکن مشرکین قریش نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا اور ایک صلح لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اس سال آپ واپس جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں، اور سن 7 ہجری میں پھر عمرہ ادا ہوا۔ اور آخری مقام غزوہ احد، وہ تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ چند صحابہ کرام کی حکم عدولی کے نتیجے میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زخم لگے، بے ہوشی کا عالم طاری ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت اتری۔ یہ 3 مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو دنیا کے تمام باطل ادیان پہ وہ غالب کر کے دکھا دیں، اگرچہ مشرکین کوئی کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد ہے، اور انہوں نے عربستان پہ اس کو غالب کر دیا، اور روم کے ساتھ کشمکش برپا ہو چکی تھی۔ 2 لڑائی لڑی گئی جس کو سیرت کی کتابوں میں تاریخ میں غزوہ موتا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک نہیں تھے، اور اس کے پہلے سپہ سالار یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہوئے تو لشکر اپنے میں سے کسی کو اپنا سالار مقرر کر دے، اور پھر 4تھے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے تھے، اور خالد بن ولید نے رومیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کے اندر سے مسلمانوں کے 3000 کے فوج کو نکالا تھا اور مدینہ واپس پہنچایا تھا۔ یہ غزوہ موتا پہلی لڑائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر وہ تبوک تک گئے، لیکن قیصر روم شام کے طرف سے پیچھے ہٹا اور مقابلے پہ نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس پڑ گئے۔ عربستان پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد روم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کشمکش برپا ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد خلفائے راشدین نے پھر ایران کو بھی فتح کیا اور روم کے بھی بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہی غلبہ انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ان کے بعد وہ کام جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کس نے کرنا ہے؟ امت نے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور امت محمد کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ آپ طلباء اور طالبات، آپ کے اساتذہ، آپ کے معلمین اور معلمات، اللہ کے دین کے غلبے کا یہ کام اب ہمارے ذمے ہے۔ اور اس وقت اللہ کا دین معطل ہے، اللہ کے دین کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کسی اور کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا کی قیادت اس وقت بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جمہوریت کا دورہ ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے قیام سے پہلے اسی آیت کی بنیاد پہ امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور امت کا بنیادی کام یہ بتایا تھا۔ اور انہوں نے اس وقت بھی جمہوریت کا بڑا غلغلہ تھا۔ انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے اپنا نظریات کا جو اظہار کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا، عربی کہا جاتا ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کو رد کیا۔ انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھا، ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہے، تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم میں۔ اس کا عربی ترجمہ انہوں نے کیا تھا حکم الناس للناس بالناس، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، حکم الناس علی الناس للناس۔ انہوں نے اس کے بالمقابل اپنا نظریہ پیش کیا، اور عربی میں اس کے الفاظ ہیں اور پھر ان کا انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا تھا حکم رول آف اللہ آن دی پیپل ود جسٹس۔ انہوں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا۔ جمہوریت کے اندر حقیقی جمہوریت دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ امریکہ جو اس وقت دنیا کا لیڈر بنا ہوا ہے، گزشتہ انتخابات میں بائیڈن اور ٹرمپ کا مقابلہ تھا، اور اس سے پہلے انتخاب میں ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کا مقابلہ تھا، اور یہ نتائج سامنے آئے کہ ہیلری کلنٹن کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ زیادہ پڑے تھے، لیکن الیکٹورل کالج میں ٹرمپ نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس میں ہیلری کلنٹن کے ووٹ کم پڑ گئے اور ٹرمپ کے ووٹ زیادہ ہو گئے۔ جمہوریت کہاں گئی؟ وہ گورنمنٹ آف دی پیپل کہاں گئی؟ پیپل کی اکثریت ایک طرف اور اقلیت کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور اپنے ملک کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ 40% سے زیادہ ووٹ تو پڑتا ہی، 40% سے کم ووٹ پڑتا ہے، 60% سے زیادہ ووٹ تو پڑتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا جمہوریت پہ کوئی عقیدہ اعتقاد ہی نہیں رہا، اور عام تاثر ہے کہ حکومت کس کی بنتی ہے؟ جس کی پشت پہ فوج ہو، جس کی پشت پہ امریکہ ہو۔ اس لیے عام آدمی ووٹ میں دلچسپی ہی نہیں لیتا۔ عام آدمی کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس آئین کی چند شکایات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور آپ اس کو یاد کر لیں، اپنے والدین کے سامنے اپنی یہ شکایت رکھیں۔ آئین میں 1 دفعہ 62 جس میں کوالیفیکیشن ہے، اہلیت کے شرائط ہیں۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے
ممبران کی اہلیت کے شرائط میں سے 3-4 نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر وہ شخص بنے گا جو اچھے کردار کا حامل ہو، اچھے سیرت اور کردار کا حامل ہو، اور اللہ کے احکامات سے انحراف میں مشہور نہ ہو، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا نہ ہو، بجا لانے والا ہو، اور اچھے سیرت اور کردار کا مالک ہو۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے، پہلی کوالیفیکیشن یہ۔ دوسری یہ کہ وہ اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، اسلام کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، اور فرائض کا پابند ہو، فرائض کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا پابند ہو، اور کبائر سے مجتنب ہو، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار اور پارسا ہو، وہ فاسق نہ ہو، وہ امین اور امانت دار ہو، اور کسی عدالت نے اس کے خلاف ڈکلیئر نہ کیا ہو۔ اور آخری شرط یہ کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے نظریہ پاکستان یعنی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف کام نہ کیا ہو، نظریہ اسلام کے خلاف کام نہ کیا۔ یہ شرائط ہیں، لیکن ہمارے ووٹ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے جب انتخابات ہوتے ہیں تو گلی محلوں کی پکائی کی طرف توجہ ہوتی ہے، راستہ بنانا ہے، اور پل تعمیر کرنا، مسجد تعمیر کرنا، واٹر کا ٹرانسفارمر لانا، اور یہ شرائط ان میں نہیں دیکھے جاتے۔ نہ الیکشن کمیشن دیکھتا ہے اور نہ ووٹران دیکھتے ہیں۔ اسمبلی میں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جو ان شرائط پہ پورے اترنے والے نہیں ہوتے، پھر نہ وہ جمہوریت کیا حل ہوتے ہیں، نہ اسلام کیا حل ہوتے ہیں، اور اس ملک میں پھر نظام ایسا چلتا ہے کہ چاہے نگران حکومت ہو، اس وقت نگران حکومت ہے، نگران حکومت سمجھتے ہیں نگران حکومت کیا ہوتی ہے؟ ہندی میں اس کو کام چلاؤ سرکار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کام چلاؤ سرکار۔ اور اس سے پہلے 1.25 سال شہباز شریف کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی، اور اس سے پہلے 3.25 سال عمران خان کی حکومت تھی۔ لیکن ان سب حکومتوں میں کیا ہوا؟ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، اشیاء ضرورت سارے مہنگے، لوگ مشکلات کا شکار، اور ڈالر مہنگا اور روپیہ سستا۔ یہ کام کرتے رہے، اور اگر قوم اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں، ایوانوں میں بھیجیں، اور وہ اللہ کے دین کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں، تو اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر طرح کی دولت رکھی، ہر طرح کے وسائل رکھے ہیں، لیکن قوم ووٹ کے ذریعے سے اپنے ان وسائل کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو شرائط پہ پورے نہیں اترتے، اور وہ اس ملک کا نظام اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ملک کا خزانہ لوٹ کر بیرون ملک اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں، بیرون ملک اپنی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، اور ملک کا خزانہ لوٹ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، مضبوط تعلق قائم کریں۔ انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی، پورے عربستان پہ اس کو وسیع کر دیا، اسی نقشے کے مطابق پاکستان کو ہم بنائیں۔ پاکستان کے معنی کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان، لفظ پاکستان کے معنی کیا ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔
پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے. پاک تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، پشتو میں بھی، اپنی زبانوں میں بھی. ستان کسے کہتے ہیں؟ وطن کو، رہنے کی جگہ کو. اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو مدینہ کہتے ہیں. شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں. اور پاک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طیبہ. پاک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طیبہ. مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ پاکستان. پاکستان حقیقت میں مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے. عربی میں مدینہ طیبہ ہے اور فارسی میں اس کا ترجمہ یہ پاکستان ہے. اور اس لیے کہا گیا، ہمارے بزرگوں نے تحریک چلائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو نظام مدینہ طیبہ میں قائم کیا تھا، ہم پاکستان میں وہی نظام قائم کریں گے. ہماری تعلیم اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ ہم اس نظام کو سمجھیں، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. سیرت کے ذریعے سے قرآن کو اور قرآن کے ذریعے سے سیرت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہمارا یہ کام آسان ہوگا کہ ہم وہ راستہ سمجھیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عربستان پہ اسلامی ریاست کو قائم کیا تھا، اور پاکستان میں ہم وہی نقشہ قائم کریں. اور پاکستان میں اگر وہ نقشہ قائم ہوگا تو پاکستان دنیا میں IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے لینے کا محتاج نہیں ہوگا. ہم قرضے لینے والے، خیرات لینے والے نہیں ہوں گے. ہمارے پاس اتنی دولت ہوگی کہ ہم دوسروں کے خیرات دینے کے، دوسروں کی مدد کرنے کے اہل ہوں گے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے اور اپنے کردار کی ادائیگی کے لیے اس کی تیاری کریں. قرآن کو بھی سمجھیں، سیرت کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں. اور ہم جہاں پہ دوسرے علوم، مختلف زبانیں ہیں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوشل سائنسز ہیں، سوشیالوجی، سوشل سٹڈیز ہے، پاکستان سٹڈیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سٹڈیز، اور ساتھ فزکس، کیمسٹری، میتھس، اور پھر دوسرے علوم ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ ہم قرآن اور سنت کو سمجھیں، قرآن اور سیرت کو سمجھیں. اور قرآن اور سیرت اگر ہمارے ان علوم کی بنیاد ہوگی تو پھر یہ علوم انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہیں. آپ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. ایک ٹاپک ہے بڑا مشہور، سائنس ان دی سروس آف ہیومینٹی. سائنس ان دی سروس آف ہیومینٹی. سائنس انسانیت کے خدمت میں. اور اس پہ کوئی اس کے حق میں بولتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہے. ڈیبیٹ ہوتی ہے اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. سائنس انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. حج کے سفر کی مثال دی جاتی ہے کہ حج پہ ہم جاتے تھے اور سال لگ جاتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ، گدوں پہ، اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھیں. اور آج ہوائی جہاز چند گھنٹوں میں دنیا کے مختلف خطوں سے حجاج کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں. یہ سائنس ان دی سروس آف ہیومینٹی. میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی. پہلے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے اور آج مختلف امراض کے وہ علاج دریافت ہوئے ہیں، سرجریز ہیں، میڈیسن ہے، اور اس کے ذریعے سے سائنس ان دی سروس آف ہیومینٹی. لیکن دوسری طرف پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاز جو حجاج کو حجاز مقدس پہنچاتے ہیں، یہی جہاز B-52 بمبار بن کر افغانوں پہ بم بھی برساتے ہیں. اور
وہ ڈیزی کٹر اور ایٹم بم بھی برسایا جاتا ہے. ایٹم بم بھی سائنس ہی کی وہ ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی کہاں واقع ہیں؟ جاپان میں. اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیے تھے. اور یہ سائنس نے ہیومینٹی کی خدمت کی سروس کی یا ہیومینٹی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا؟ اس کی اصل وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ سائنس کی بنیاد میں اگر قرآن و سنت کی تعلیمات ہوں گی تو سائنس انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوگی. لیکن قرآن و سنت کی بنیاد کو ہٹایا جائے گا تو پھر سائنس انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہوگا. اور افغانستان میں روسیوں نے ٹائے بم کھلونا بم قلم ہوتا تھا اور بچہ بچی اس کو اٹھاتا اور وہ پھٹ جاتا تھا اور اس کو ختم بسم کر کے رکھ دیتا. یہ سائنس کے وہ ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ سائنس پھر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ سائنس اور سوشل سائنسز اور مینجمنٹ سائنسز اور دوسرے جتنے بھی علوم ہیں اس کو آگے بڑھائیں. تو اس میں ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں گے. میں آخر میں بچیوں کے لیے اور ان کے معلمات کے لیے سیرت کا ایک واقعہ، سیرت صحابہ کا واقعہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اصل میں علامہ اقبال کا پیغام ہے. علامہ اقبال نے فارسی میں ایک پیغام دیا ہے، خطاب بدختران اسلام، خطاب بدختران اسلام، اسلام کی بیٹیوں کو پیغام. اسلام کی بیٹیوں سے خطاب ہے علامہ اقبال کا. اور اس میں وہ کہتا ہے فارسی میں، ریشام ماں بیرون آور سہر را. یہ اسلام کی بیٹی سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا. ریشام ماں بیرون آور سہر را، میری شام سے میری روشن صبح نکال کے لے آؤ. تاریک شام سے روشن صبح نکال کے لاؤ. زی قرآن باز خان اہل نظر را، اہل نظر کے سامنے قرآن کو دوبارہ پڑھو. زی قرآن باز خان اہل نظر را، اہل نظر کے سامنے قرآن کو دوبارہ پڑھو. نامیدانی کے سوز قرأت تو یہ نہیں جانتی کہ تیرے قرأت کے سوز نے دیگر گون کرد تقدیر عمر را. عمر فاروق کے تقدیر کو اس نے بدل کے رکھ دیا تھا، بدل ڈالا تھا. اور یہ سیرت کا واقعہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. اس وقت عمر ایمان نہیں لائے تھے. اس کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب. فاطمہ بنت خطاب عمر فاروق کی بہن تھی. اور ان کے میاں تھے زید ابن ثابت، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے میاں تھے. اور ان کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت اب حباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ. عمر فاروق ایک دن گھر سے تلوار لے کے نکل پڑے. راستے میں ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس یہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی، تفرقہ برپا کر دیا، اس کو قتل کرنا چاہتا. وہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا اسلام. اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، کیا ہے گھر میں؟ کہا تیری بہن اور بہنوئی وہ ایمان لا چکے، اسلام قبول کر چکے. وہ سیدھا بہن کے گھر گئے. اور اس وقت زید ابن ثابت ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب یہ حباب ابن عرت رضی اللہ عنہم سے قرآن سیکھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. جب انہوں نے عمر کے قدموں کی آہٹ سنی تو حباب کو ایک جگہ چھپایا اور قرآن کے اوراق کو چھپا کے رکھ دیا.
عمر پہنچے تو پوچھا کہ ابھی کیا کر رہے؟ وہ کہا کیا کر رہے؟ اور زید ابن ثابت کو مارنا شروع کر دیا. جب بہن آگے بڑھی اپنے میاں کو شوہر کو بچانے کے لیے تو اس پہ بھی ایک وار کیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. اور فاطمہ نے کہا کہ عمر تم جس باپ کے بیٹے ہو میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون گردش کر رہا ہے. اور سن لو ہم ایمان لا چکے ہیں تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو. عمر پہلے بہن کا خون دیکھ کے پشیمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے. بہن نے ان سے وعدہ لیا کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرو گے, پاڑو گے نہیں. کہا نہیں پاڑوں گا. پھر کہا کہ آپ ناپاک ہیں پہلے غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آ گئے اور پھر وہ اوراق ان کو دیے اور سورہ طٰہٰ کو انہوں نے پڑھنا شروع کی اور کہا کیا بہترین کلام ہے. خباب باہر نکلے اور اس نے کہا کہ عمر خدا کی قسم میں نے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ دو عمرین میں سے, دو عمروں میں سے عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام جو بعد میں ابو جہل کہلایا, کہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے قبول کر لو اور آؤ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے اسلام قبول کر لو. اس واقعے کو بنیاد بنا کر علامہ اقبال نے کہا خطاب بدختران اسلام, اسلام کی بیٹیوں سے خطاب. ز شام ما بیرون آور سحر را ز قرآن باز خان اہل نظر را نمیدانی کے سوز قرأت تو دیگر گون کرد تقدیر عمر را. کہ اسلام کی بیٹی میرے تاریک شام سے میری روشن صبح نکال لا اور اہل نظر کے سامنے قرآن کی دوبارہ تلاوت کر. اور تو نہیں جانتی کہ تیرے سوز قرت کی سوز نے عمر کی تقدیر کو بدل ڈالا, پلٹ کے رکھ دیا. اور وہ کام آج پھر کرنے کا ہے دختران اسلام کا کہ وہ عمر کی تقدیر کو نہیں بلکہ امت مسلمہ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں اور قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہم زندگی کا نظام استوار کریں گے. دنیا میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ. یہ سارے وہ بڑی طاقتیں یہ چھوٹی طاقتیں بنیں گی. پاکستان انشاءاللہ سپر پاور ہوگا اللہ کے فضل سے, اور ہم امداد لینے والے نہیں امداد دینے والے ہوں گے. ہم قرض نہیں لیں گے. یہ میں فارورڈ بینک کے ڈکٹیشن قبول کر کے بجلیوں کی قیمتوں کو چڑھاؤ کہ کراچی میں بھی جلسے اور جلوس ہوں اور کشمیر کے اندر بھی بجلی کے بل جلائے جائیں اور وقت کے حکمران اپنے عیش و عشرت میں کمی لانے کے لیے تیار نہ ہوں اور عوام پہ سارا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اس صورتحال کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ کام کریں گے اور دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہوگی. اصل زندگی آخرت کی زندگی. اس زندگی کی کامیابی میں بھی اللہ کے اس دین میں ہے. اللہ کے دین کی بنیاد پہ دنیا کا نظام استوار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہم پائیں گے.